توحید اور رسالت کی شہادت نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں قبل روزے سے پہلے فرض ہوئی۔ یہ خالص مالی عبادت ہے ناظرین، جو تمام انبیاء اکرام کی شریعتوں کا لازمی جز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کی ہے اور مالدار سے لے کر فقراء کو دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں ہوگا۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں سے ایک وہ جو مالدار ہے، جو اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دینی، جو ہم سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنے پیسوں میں سے دے رہے ہیں، یہ تو ہم اللہ کے مال میں سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس بات کو کلیئر کرنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اپنے مثال کے حساب سے اگر سمجھاؤں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ کہتے ہیں نا کسی کو کچھ بات بتانی ہو تو پہلے اپنا بیتا یا اپنی کوئی ایکسپیرینس اگر آپ شیئر کریں۔ میں پہلے اس چیز سے مطلب اتنی متفق نہیں تھی۔ میں نے اپنے والدین سے سنا، میں نے اپنی امی جی سے سنا کہ زکوٰۃ جو ہے دینے سے ہمارے مال کو پاک نہیں کرتا بلکہ ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ پھر میں جب اس سلسلے میں آئی اور میں نے جب زکوٰۃ دینا شروع کی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پیسوں میں کمی ہو رہی ہے، یہ تو جتنا پیسہ میں نے کمایا ہے اور یہ میں نے بنایا ہے، یہ جو میں جمع کر رہی ہوں تو میرے پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی سوچ مجھے لگتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہوتی ہوگی۔ بہت سے ایسے لوگ ابھی تک یہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر ہم نے اپنے کمائے ہوئے جو دن رات محنت مشقت کر کے ہم پیسہ کماتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور یہ پیسہ جمع کرنے کے بعد اس میں سے ہم نے اتنا % نکال کے تو جو ہے آگے بانٹ دینا ہے، مستحقوں میں دے دینا ہے، غریب میں دے دینا ہے، کسی کی مدد کر دینا ہے، خاندان میں کسی کو دے دینا ہے، کوئی ایسے فیملی ممبرز آپ کے جو صاحب حیثیت نہیں ہے ان کو آپ دے رہے ہیں، تو پھر آپ کے دماغ میں یہی بات آتی ہے۔ مگر جب میں نے یہ دینا شروع کیا نا، میں آپ کو بتاؤں میں امیر ہونا شروع ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں امیر ہو گئی ہوں یا میں غریب ہوں یا میں ٹھیک ہوں، میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا رہی ہوں کہ جب میں نے زکوٰۃ دینا شروع کی میں امیر ہو گئی۔ تو اگر آپ بھی زکوٰۃ دیں گے، آپ بھی اللہ کے مال میں سے کسی مستحق کی مدد کریں گے، مطلب آپ نے اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ تو پھر آپ یہ سوچیں آپ اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کو صرف آپ کا مال ایسے واپس کرے گا؟ نہیں، جو چیز آپ اللہ کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوٹائے گا کہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو میں اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جتنا مال، جتنی چیزیں، جتنی حیثیت میری بن گئی ہے معاشرے میں بھی، لوگوں میں بھی، اور میرا لیول، میرا گراف سب کچھ اوپر ہو گیا ہے، تو یہ کیسے؟ صرف تجارت سے۔ اور تجارت آپ نے اللہ کے مال میں سے کرنی ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آج اس بات کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی۔ ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے پاس پروفیسر مفتی سلیم رضا صاحب موجود ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آتے ہیں ہمارے ٹرانسمیشنز میں، ہمارے چینل پہ، اسی طرح آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو آج زکوٰۃ کے ٹاپک کے اوپر آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گی؟ جی جزاک اللہ۔ زکوٰۃ کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، احکامات جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا بیان کریں شروع میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت قرآن پاک میں زکوٰۃ کے متعلق تقریباً کوئی 82 یعنی 82 مرتبہ زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے حکم فرماتا ہے، اور مختلف جگہوں پہ زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کیا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور سورہ مومنون میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ،
وہ کامیاب لوگ ہیں اور وہ بہترین قسم کے مومن ہیں، چونکہ یہ سورہ مومنون اور اس کا آغاز ایسے ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اور مومنوں کی کامیابی کے جو راز بتائے گئے، ان رازوں میں سے یہ بتایا گیا کہ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ واہ، اور مالوں سے زکوٰۃ ادا کریں تو جیسے آپ بھی اپنے انٹرو میں فرما رہی تھیں کہ اس سے مال، سمجھ یہی آتا ہے کہ مال اس سے کم ہو رہا ہو شاید، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ خالق کائنات جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، پوری دنیا کی بات اگر غلط ہو بھی جائے بالفرض تو اللہ رب العزت کا فرمایا گیا ایک ایک لفظ جو ہے وہ من و عن واقع ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر بویا گیا، وہ ایک بیج ہے اور اس ایک بیج سے 7 شاخیں نکلی ہیں، 7 شاخوں کے اوپر پھر 7 ڈالیاں لگی ہیں، 7 سٹے لگے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر جو ہے وہ 100 حبہ 100 دانے ہیں۔ اب دانے لگائے کتنے تھے؟ صرف ایک، اور اس ایک دانے سے اب پروفٹ کتنی ہوئی؟ وہ 700 بن گئے۔ بات ہے، بہت اچھی اور پھر مثال فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو 100 تو ایک ایوریج ہے، لیکن جس کی وہ زیادہ نیکی ہوگی اور جو کوئی اپنا زیادہ تقوی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی زیادہ کر دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی سلیم صاحب، پروفیسر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بینک میں پیسے رکھتے ہیں پورا سال، ٹھیک ہے، جیسے ہی رمضان شریف آنے لگتا ہے تو بینکوں سے پیسے نکال لیتے ہیں کہ کہیں ان پہ زکوٰۃ نہ پڑ جائے، ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بینک سے کچھ لوگ زکوٰۃ نکلوا لیتے ہیں، اصل میں اس کا ریزن یہ بنتا ہے کہ بینک پیسے کاٹ تو لیتے ہیں زکوٰۃ کے، لیکن ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو خزانوں میں جاتی ہے تو وہ صحیح طریقے سے آگے خرچ نہیں ہو پاتی، بلکہ جو اس زکوٰۃ کا چیئرمین ہوتا ہے وہ بھی کئی جگہوں پہ کرپشن میں ملوث ہوتا ہے۔ مگر اس کے لیے جھوٹ بولنا مناسب ہے کہ لوگ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے ہمارے پہ نہیں لگتی، پھر کبھی چینج کر لیتے ہیں؟ نہیں، اس پہ ایسے ہونا چاہیے کہ دیکھیں، اگر یا تو پھر کوئی سرکاری ادارہ ایسا بن جائے کہ جو بالکل جس پر لوگوں کا اعتماد ہو اور وہاں پہ پھر بینک سے زکوٰۃ کٹے اور وہ اپنی زکوٰۃ وہاں پہ دے رہے ہوں، لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، جو کہ اوورآل ہوتی بھی اکثر نہیں ہے، اور لوگ اپنے تائیں جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ جو نصاب زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ان کا مصارف زکوٰۃ میں سے کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اور اگر اس کو مالک نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی۔